اور کئی ایسے اعمال، کئی ایسی باتیں ہیں جن کو وہ اپناتا ہے تاکہ میرا کردار اچھا ہو، میں اپنے دوستوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، معاشرے کی نظر میں لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے۔ یہی چیز اگر کوئی انسان اپنے کردار کو اچھا بناتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں کون سا انسان اچھا ہے؟ ہم معاشرے کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین اور سب سے پیارا انسان کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا ایسے لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا انسان مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان ہے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ تو ایمان کا ہے، لیکن ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، پھر اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان کے بعد جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا انسان میری نظر میں سب سے بہتر ہے، ایسا انسان میری نظر میں سب سے اچھا انسان ہے جو ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اب گناہ سے، نافرمانی سے، برے کاموں سے باز آ جا کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان اللہ رب العالمین اسپیشل یہاں پر ندا ہو رہی ہے کہ اب رمضان کی وجہ سے اس کا احترام کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں پہ لگانا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں اچھے بن جائیں۔ اور نیک عمل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ایمان شرط ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اور نمبر دو کہ وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے، اگر ہمارے روزے کے اندر اخلاص نہیں ہے، اگر ہمارے خرچ کرنے کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایسے عمل کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن اصدق یرائی فقد اشرک۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہا، یہ تو بندے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، پھر اس عمل کو نیک نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارا عمل نیک اسی وقت ہوگا جس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ تو آج پہلا روزہ ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اپنے عملوں کو، اپنے روزے کو، اپنی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے۔ تو جب یہ بندہ دو عمل کرے گا، ایمان کے بعد نیک عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، ساری مخلوق میں سے فرمایا کہ میری نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔
اب اللہ رب العالمین ایسے سب سے بہترین انسان کو بدلہ کیا دیں گے؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے بدلہ اور جزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ ہمیش کی جنتوں میں داخل فرما دیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے جو ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے، جو مخلوق میں سب سے بہتر بن جاتا ہے، جو اللہ کی نظر میں سب سے اچھا بن جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور وہ بندہ میرے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ درجہ، یہ رضا ایسے انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حیا ہے کہ مومن بندہ حلال چیزیں اس کے سامنے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حیا کی وجہ سے اس چیز کو کھانا تو دور کی بات ہے، اس کو کھانے کے متعلق سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہی مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، جو انسان ایمان کے بعد نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والا بن جائے، ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہے۔ اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بدلے کی صورت میں ہمیشہ ہمیش کی جنت بھی عطا کروں گا، اپنی رضا بھی عطا کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلا پیغام ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پہ لگانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، تاکہ ہم رمضان کے روزے کا، راتوں کے قیام کا پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر ایمان کے ساتھ نیک اعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں سب سے بہتر بن سکیں اور جو اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے انعام رکھے ہیں ان انعامات کے حقدار بن سکیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔